اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہب کی پالیسی بھی ہے، اس پر بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ احکام کے بارے میں اگر کوئی فرد یہ کہے کہ میں نے مولا کی زیارت کی اور مولا نے مجھے یہ حکم دیا تم ایسا کرو، تو ایسا کہنے والے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام جب ہدایت کرتا ہے تو کسی غیر معصوم سورس کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ جتنے غیر معصوم اس زمانے میں اگر معتبر بن چکے ہیں، ظہور امام کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک قرآن کچھ کہے، قول معصوم کچھ کہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو یہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے، یا مجلسوں کے لیے علاقوں میں جاتے ہیں، ذاکر حسین سمجھ کر صاحب خانہ اصرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلیے، اب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا؟ آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جیسے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو حیثیت ہے، مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے، اور علم بھی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یا قول معصوم کو پیش کرے۔ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے، وہاں قیاس ہے، جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے علم کا سکہ بنوانا ہے تو یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے۔ تو اب سامعین گرامی قدر، جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا، اور علماء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ جاہل قطعی ہے وہ شخص جو ہر عالم کو ایک جیسا سمجھتا ہو۔ جب علم ایک جیسا نہیں تو عالم ایک جیسا کیسے؟ سب سے پہلے پہچان علماء حق کی کہ یہ جو عالم ہے، آپ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ظاہر ہے علماء سے رجوع کریں گے۔ جب علماء سے رجوع کریں گے تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور اب اگر پہچان میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا تو یہ پھر شیطنت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں اپنے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بتا دوں اور جو مجھے پسند نہ ہو میں ان کا تذکرہ نہ کروں۔ معصوم کی زبان سے سنیے کہ اقسام العلماء جو معصوم نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ امام جب آئیں گے تو علماء حق امام کا استقبال کریں گے، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گے، اور جو علماء سو ہیں وہ امام کے سامنے احتجاج کریں گے علماء ہونے کے باوجود کہ آپ کیوں آ گئے، آپ جائیے۔ بلکہ یہ فکرے ہوں گے
ان کے گرو گھنٹال کے کہ فرزند زہرا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا. اور ایک نہر ہے، قوم کے زائرین نے اس کی زیارت کی ہے، وہ خون کی ندی بن جائے گی. اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، شروع میں جب میں گیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی تھی. ظاہر ہے کہ جب علماء زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح. ایک بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے لطیفہ کہ ایک عالم دین نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام زمان اپنی ذوالفقار سے کئی مولویوں کو قتل کریں گے، تو انہی سے کوئی جلا ہوا بندہ مجمع سے اٹھا اور اس نے قبلہ و کعبہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ داد دے رہا ہے تو خاموش رہے. بات جب طوالت پکڑ گئی تو انہوں نے کہا ہٹو. اس نے کہا کیوں ہٹوں؟ کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہاں میرے مولا کی تلوار چلے گی. اس لیے سے مجھے